جو بعض حضرات ہیں کہتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء تو ہجرت لینے کی بجائے اگر کوئی زبردستی ان کو دے تو وہ پھینک دیں۔ اللہ کے نبی سے ہم فرمائے کہ روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ اس اپنی علم کو۔ امام حنیفہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیں، ہدایہ میں جو آیا ہے وہ کتاب جو ہر مدرسے میں پائی جاتی ہے، یہ جو اذان دیتا ہے اگر اس کی یہ تنخواہ لیتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔ یہ امام اگر امامت کرنے کے بعد اس کی تنخواہ لیتا ہے تو وہ حرام خور ہے۔ مدرسے میں قرآن کی تعلیم دینے والے، حدیث پڑھانے والے اور فقہ کے مدرسین اگر تنخواہ لیں تو وہ حرام خور ہے۔ تو حال یہی تو ہوا ہے کہ امام منی حنفی کا یہ فتویٰ قرآن حدیث کی روشنی، اور آج یہ اپنے کو حنفی کہتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر یہ اسی دنیا کے لیے ہر طرح کے تنخواہیں بھی ہیں، نذرانے بھی ہیں، فریب کاری کے ساتھ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی بات صرف نہیں ہے بلکہ تمہارے بھی عالم ایسے آئیں گے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ تمہارا مال بھی تعویذ اور گندوں سے نظر نیاز غیر اللہ کے کر کے شرک میں مبتلا کر کے تمہارا مال کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظالم یہ نہیں کریں گے کہ تم کو اللہ کے راستے سے روک دیں گے۔ تو آج سب سے بڑا جو فتنہ ہے، یہ جو دین بیچا جا رہا ہے ان عالموں نے اور ان محدثین اور شیخ القرآن والوں نے جو دنیا کو کمانے کے لیے یہ جھنڈا رچایا ہے، اس کے بعد پھر ان کی زبان سے کیسے نکل سکتا ہے کہ حقیقت یہ ہے؟ جب جانتے جو پیسہ دے رہا ہے یہ جاہلی کرنے والا، غیر اللہ کو پکارنے والا، اور یہ شرک اور کفر پر جمع ہوا ہے، اب اگر اس کے سامنے یہ بات لائیں گے تو اس کی جیبیں بند ہو جائیں گی اور مٹھیوں کے خالی ہو کر ان کی جیبوں میں کچھ نہیں پہنچے گا۔ سب سے زیادہ ان کو، کیونکہ اب ان کے لیے ایمان اور بے ایمانی کا معاملہ جو علماء ہے یہ بھی رہا، خالی دنیا کا رہ گیا ہے۔ اب ہم لوگ جہاں ان کے عقائد کو قرآن حدیث اور ان کے طریقے کو قرآن حدیث کے ذریعے سے بتاتے ہیں جو اس کے خلاف ہے، وہاں جب ہم یہ بتاتے ہیں یہ جو کمائی کر رہے ہیں دین کی یہ حرام ہے تو پھر آگ لگ جاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور کسی ذریعے سے روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ ان لوگوں کو جو آج یہ آواز اٹھا رہے یا تو ایسا کرا دیا جائے کہ یہ خاموش ہو جائے، یا ان کے بڑے کو قتل کر دیا جائے، تب روک چھا جائے گا اور ہماری اس کمائی کے اندر کوئی مداخلت نہ کر سکے گا۔ یہ مسئلہ ہے جو سب سے بڑی مخالفت ہو رہی ہے، وہ یہ اصلی مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ علماء ہیں وہ طرف سے لے کر اور کراچی تک مخالفت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک فرقہ بندی کے حق میں یہ ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں کہ حضور کی یہ پیش گوئی ہے، پیشن گوئی ہے کہ 72 ہوں گے، اس بارے میں آپ جی یہ اعتراض ترمذی میں بھی آئی ہے، حسن صحیح کہا انہوں نے، موطا بھی دیے کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ گئی۔ یا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ 73 لفظ بالکل صحیح آپ نے کہا یا ذاتی کے لیے حادثے تھے۔ بال وہ عالم آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آج پھرتے ہیں تھوڑے تھوڑے فرق سے، جو امت کے لوگ کہلاتے ہیں کہ کثیر ان کی تعداد ہے، اب وہ 72 ہوں، لیکن جو اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ صحابہ نے یہ پوچھا کہ ناجی اور نجات والا فرقہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا مان علیہ واصحابہ، وہ طریقہ اللہ کی بندگی کا اس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ کا۔ تو آج ہمارا یہی اللہ سے مطالبہ کیا اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہم کو وہی فرقہ بنا دے، اور ہم اپنے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی فرقہ ہیں، چاہے تم اس کو فرقہ کہو، لیکن درست ہم وہ جماعت اور وہ گروہ ہیں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ہی جنتی ہوگا، اور ہمارے اتنے دشمن ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ آپ بات نہیں اٹھائی کہ دیکھو تمہارے اندر قرآن و حدیث کے لحاظ سے یہ خرابی ہے جو وزنی بات ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے، انہوں نے کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا نہیں مانتے، اللہ کا نہیں مانتے کہ نور کا ہے، تو وہ ایسی بات تھی وہ دیوانوں کی طرح سے، لیکن کوئی ایسی بات جس کے اندر کوئی وزن ہو وہ کوئی پیش نہ کر سکا ہے کہ قرآن و حدیث کی اس معاملے میں تم گریز کرتے ہو اور تم دوسرا راستہ اختیار کیا۔ کیا یہ حضور کی خبردار کرنے کے لیے نہیں تھا کہ تم جہالت میں مبتلا نہ ہونا؟ بالکل یہی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہو جائیں گے، تو یہ گویا آپ نے بتایا تھا تو اب غم نہ کرو، اگر ایسا موقع آ جائے
تو جو حدیث میں آیا ہے یہ معنی نہیں تھے، بلکہ معنی ہمیشہ ایسی باتوں میں یہ تھے کہ اس طرح سے جیسے آتا ہے ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جیسے یہود نصارا تھے، اور تم ان کے شبر شب وزران برا، برائیوں میں ان کی ایسی پیروی کرو گے کہ بارش پر بارش اور ہاتھ پر ہاتھ، یہاں تک کوئی اگر بوجھ کے دل میں داخل ہوا ہوگا تو تم میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی پیروی کریں اور ان کی ریس کریں، یہاں تک کہ اگر کسی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا ہوگا تم نے بھی ایسا وقت پیدا ہوگا۔ تو آپ اسی بات کو دیکھو یہ زمانہ نہ آنا چاہیے جہاں بھی وہی بات کہی، یہ قرآن و حدیث کا ایک ہی راستہ ہے، کانا ناس امت واحدہ، اس سارے تفریقے جو الگ سے آتے ہیں صرف قرآن سننے سے چمٹ جاؤ۔ اور ایک زمانہ آپ نے بتایا کہ جو لوگ یہ قرآن حدیث احمد اللہ کے ماننے والے ہوں گے وہی لوگ ہیں کہ جو نجات والے لوگ ہیں، تو اب ان کی روش اختیار کرنا اور ان کا ساتھ نہ دینا، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہو کہ 73 فرقے تو نہیں سب نے بتا دیے بن گئے تو یہ تو حقیقت ہے، کوئی غم نہ کرو، بلکہ بتایا گیا ہو اس سے بچنے کی کوشش۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو انتشار فرقہ بندی سے پیدا ہوا ہے یا جس طرح جن وجوہات سے ہوا ہے، اس میں بیرونی عناصر کا زیادہ وہ اثر انداز ہوئے یا اپنے جو اندرونی ہے مسلمانوں میں سے جو عناصر ہے یہ زیادہ اثر انداز ہوئے یا بیرونی؟ یہ جو امت برباد ہوئی ہے تو ان کے ہاتھوں جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے امت کے افراد نے کہا، تعلیم بھی حاصل کی، حدیث اور قرآن کے عالم بھی بنے، لیکن اپنے مقاصد کے ماتحت انہوں نے پورے منصوبہ بندی کے ساتھ اس امت کے اندر اچھے عقائد پھیلائے ہیں، جن میں میری کتابوں میں سب سے زیادہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل یہ پہلے وہ مشہور آدمی ہیں جنہوں نے جو علماء میں سے جن نے قرآن اور حدیث کے خلاف وہ بات کی ہے جو شیعوں نے جس کو اپنایا تھا، انہی کے عقیدے کو قرآن و حدیث کے خلاف انہوں نے عام کیا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے اپنی شخصیت سے۔ خلق قرآن کے معاملے میں انہوں نے مقابلہ کیا عباسی خلفاء کا، اور ان کی شہرت ایسی ہو گئی کہ پوری امت میں جو سب موجود تھے وہ سب کے سر کے تاج بن گئے۔ اب انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ یہی مردہ زندہ ہو جاتا ہے قیامت سے پہلے، سنتا اور دیکھتا ہے، وہ قبر پرستی کی لعنت جو تھی اس کی ابتدا ایسے بڑے شخص میں تھی، اس کے لیے جھوٹی روایتیں لا کر جو شیعوں کی روایتیں تھی ان کی نظر حاصل کی، اور اس طرح سے دنیا کی ہمت نہ ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی ہیں جب اس کو خود اپنا عقیدہ بنا لیا ہے اس کی مخالفت کریں۔ اس وقت سے لے کر آج تک میرے اس چیلنج کے باوجود کہ کسی اپنے عالم کو پیش کرو جس کو تم عالم مانتے ہو اور اس نے کوئی کتاب ایسی لکھی ہو جس میں عقیدہ آ گیا ہو، تو ہم چیلنج ہے کہ ایک تم پیش نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدے سے بحث کی ہوئے 1150 سال کے اندر، اور اس میں شرک اور کفر نہ ہو، کیونکہ سب متاثر محمد بن حنبل سے ہیں، یہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، ابن کثیر جو مہاجرین سمجھ جاتے ہیں، سارے شرک کے پرچالک اپنی تفسیر میں اور اپنی ساری کتابوں میں، تو اس میں یہ اپنے ہیں۔ اسی طرح سے جو توحید کے مقابلے میں بحث البدیع اور اجتہاد کا فلسفہ صوفیہ نے کہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، ایک نالی میں بہتا ہوا یہ گندگی کا جو یہ دھارا بہ رہا ہے یہ سب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر شبلی، جنید، رضیہ بصری، عبد القادر جیلانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، ابن حزمی، مولانا روم، سارے یہ منصور اور یہ اجمیر والے خواجہ خواجہ سارے یہ جتنے یہاں گزرے ہیں، مجدد ثانی، عبدالرحمٰن دہلوی جتنے گزرے ہیں، اور آج سارے دیوبندی ان کے سارے بزرگ، سارے بریلوی، اور ایک بہت بڑا حصہ ہے حدیث کا یہ غیر الوجود کے نظریے سے جو شرک کا کارخانہ ہے، یہ اس کے ماننے والے اور یہ چشتی اور قادری، نقشبندی، سہروردی، ان سلسلوں کے اوپر لوگوں کو بیعت لینے والے ہیں۔ یہ دونوں گروہ ہیں، ایک روحان کا جو صوفیہ کہلاتے ہیں اور احبار کا دیوانی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے غیر وجود ایجاد کیا، انہوں نے احمد بن حنبل کے ذریعے سے قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دی۔ یہ ہر مردہ جو قبر میں پہنچتا ہے باہر تو مردہ ہے، روح نکل گئی ہے، لیکن جب یہاں پہنچتا ہے روح واپس لوٹا دی جاتی ہے،
اور قیامت تک وہ اسی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے. اگر عذاب ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے قیامت تک, اور اگر نعمتوں کی بارش کرنا کرتا ہے تو یہ قبر پرستی کے شرک یہ بنیاد ہے, یہ اپنی نہیں ہے. وہ بھی ایک طرح کے فتویٰ والے تھے, وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے, اور یہ جنہوں نے قبر پرستی کی اسلام کے لیے بنیاد فراہم کی ہے یہ تو 4 اماموں میں سے آخری مان گئے. یہ بات جب میں ان کی کتابوں سے ان کے سارے سے پیش کرتا ہوں تو جواب میں سوائے گالی کے لیے نہیں ہوتا کہ تم نے کتابوں کا جو حوالہ دیا ہے, فوٹو دیا, یہ غلط, یا یہ کہ جو انہوں نے اگر عقیدہ بنایا بھی ہے تو یہی تو صحیح عقیدہ ہے, نہیں اس کی ہمت ہوتی ہے. اور یہ میرا جرم ہے, اور مجھے اس جرم پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے موقع حاصل ہوتے ہیں, اور اللہ سے میں رحمت کا طلبگار ہوں کہ یہ اصلاح کرنا کوئی خطا کی کوئی بات کرنا جو ہوشیار کرتے ادا کر کے. صاحب آپ نے فرمایا کہ بیرونی سازش کے مقابلے میں اپنے جنہوں نے جو زیادہ اثر انداز ہیں, اس سلسلے میں ان کے کلا کاموں کے بارے میں کوئی آپ فرمائیں گے؟ قرآن اور حدیث کی ایک ہی بات ہے کہ ساری برائیوں کا چشمہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے جب اس کے مالک کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تب ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں, اور اس رشتے کو اگر صحیح طریقے پر جوڑ دیا جائے بندگی کے رشتے تو اس کے بعد پھر مراحل طے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ, اور آخر کار خیر کی بارش ہوتی ہے اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں برستی. وہی طریقہ ہے, سارے انبیاء نے یہی کیا ہے. قرآن بیان فرماتا ہے کہ جو کسی قوم میں اللہ کی طرف سے آتا ہے پہلی بات یہی کہتا ہے یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بس ایمان کے اوپر, توحید کے اوپر, شرک کے رب کے اوپر بس درجہ بدرجہ بڑھتے جاتے ہیں, مخالفتیں ہوتی ہیں, بات صاف ہوتی ہے, پھر ہجرت کرتے ہیں اللہ کے بندے, اور پھر فلاح کے ذریعے سے یا اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے خود ان کا حامی ناظر ہو جاتا ہے, ان کو بچا لیتا ہے, اور باقی ان کے مخالفوں پر کوئی عذاب بھیج کر, کبھی پانی کا عذاب, کبھی ہوا کا عذاب, کبھی اور عذاب بھیج کے بتا کر دیتا ہے. تو یہ طریقہ ہے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی کے بعد اب یہی سنت ہے کہ صحیح جو حقائق ہیں ایمان کے, توحید اور سنت کے, آخرت طلبی کے, یہ ہم لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کے ذریعے سے پیش کریں. جو غلط خیالات, جو مشرکانہ معاملات ہیں ان کی نشاندہی کریں, اور جن کے اوپر اعتماد ہے کہ یہ حضرت علامہ ہیں اور یہ ایمان ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے, انہوں نے عام کیا ہے, تو ان کی بات کو بھی قرآن حدیث سے ہم ثابت کریں. یہ تمہارے نگاہ میں یہ تمہارے امام ہوں, لیکن اللہ اور رسول کی کتاب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ تاغوت ہیں اللہ کے دشمن. اور اگر ان سے کفر نہ کرو گے تمہارا ایمان لا الہ الا اللہ کو پکارتے رہو. اللہ تو فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. یہ بڑا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جو اللہ کے علاوہ جن کا دین چل رہا ہے, دنیا فرشتہ ہے ان پر, ان طاغوتوں کی نشاندہی کرو, ان کا کفر کرو, ان کی بات کو مٹانے کے لیے سب حق کی بازی لگا دو, تب تمہارا ایمان ہے, تب تم نے صحیح معنوں میں مضبوط ہلکا پکڑا ہے کہ کبھی وہ تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے گا, اور اس کی رہنمائی میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہمیشہ کے لیے شاد اور فرحان جنت کی بادشاہی کے مالک بنا دیں. ڈاکٹر صاحب آپ مسلمانوں کے اجتماعی نظام زندگی کے لیے کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا, اور یا آپ سیاسی معاشرتی چیزوں کو الگ الگ منعقد کرنے کے قائل ہیں, کیا کرام میں کوئی اجتماعی حل کرتی ہے؟ قرآن کی جو آخری صورت ہوتی ہے سورۃ توبہ, اس کے بعد پھر صورت نصر ہوتی ہے یہ خبر دینے کے لیے کہ کار نبوت تمام ہو گیا اللہ کے فضل سے, اب اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے تیار ہے. تو جو آخری صورت ہوتا ہے توبہ, اس کے اندر مالک نے بیان کر دیا ہے کہ ایمانی سیاست یہ ہے کہ اللہ کے بندو تم اللہ کے دین کو سارے ادیان باطلہ پر غالب کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے لقد ربک لا تعبد الا اياه کہ تمہاری زندگی کے ہر شعبے پر صرف اللہ کا حکم چلے گا. تو یہ سیاست جس کو یہ مانتے جھوٹ والی نہیں بلکہ قرآن کی سیاست, اللہ کے جو حکم دیا ہے کہ ایمان لاؤ, اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم ایمان کے اقرار کے اندر سچے ہو, پھر اس ایمان کو تم نے اپنی زندگی کا سہارا بنایا ہے, اسی ایمان کو کھول کر دنیا والوں کے سامنے پیش کرو, پھر قیامتیں آ جائیں گی, طوفان امڑیں گے اور آندیاں چلے گی مخالفت کی, جمے رہو, ہجرت کے مقام آواز دے تو لات مارو ایمان کے لیے, اپنی تجارت پر, اپنے گھر بار, اپنی
ماضی کی یادوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا کھینچ دو. ہجرت کرنے کے بعد پھر اب سستانے کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد پھر نظم کے ساتھ پھر فلاد کو ہاتھ ملو. وانزل الحدید فی باس شدید. یہ تو ہم نے رسولوں کو دیا کہ پہلے ہر طرح سے اسلام میں حجت کر لو. جب نہیں مانتے ہیں تو فلاد کو ہاتھ میں لو. اس کی چوٹ سے وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور انسان ماننے لگتا ہے جو زبان کی کروٹوں سے سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارے سامنے یہی ہے. اللہ کے نبی نے یہی کیا. دعوت اچھی ہے سب کے ساتھ یہاں تک بڑھتے بڑھتے ہجرت کے مقام آئے اور اس کے بعد پھر بدر و احد پار ہونے میں خندق کا معاملہ آیا ہے. اسی طرح سے اس کام کے اندر بھی صحیح معنوں میں ایمان آئے گا, اللہ کی رحمت برسے گی اور اس قوم کو بانٹا جائے گا. امید یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھٹکے ہوئے ہیں, وہ ایمان کے راستے پر آ جائیں گے اور آخر کار جو لوگ رہ جائیں گے ان کی اکثریت مشتمل ہوگی شیعوں پر یا قادیانیوں پر اور ان سے جنگ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ ہم قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ دور یا زمین نہ دیکھ لے کہ اس کی پیٹھ پر جتنے ہوں گے وہ سب مومن ہوں گے. پھر 7 سال ایسے گزریں گے کہ جو مومنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد شیطان کا وار کارگر ہوگا اور یہ دنیا ہے اس کے اندر جو مومن ہیں ان کی اولادوں میں سے کافر مشرک بننے لگیں گے. پھر ایک ہوا چلے گی, جو مومن باقی رہیں وہ ان کو چھوڑے گی, وہ مر جائیں گے. باقی جو کافر مشرک ہو چکے ہیں ان کو اللہ بے ساتھ دنیا دے گا اور یہ گدھوں کی طرح سے خلمستی میں ایک دوسرے کو پل پڑیں گے اور اس طرح سے عیش ہوا رہے ہوں گے کہ قیامت کا زلزلہ آ جائے گا, سورج میں پھوٹ مار دی جائے گی. نظام کائنات چل رہا ہے. یہ اللہ کے میرے بندے صحیح بخاری یہی اصل کا ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے. آپ وہ فرمائیں گے کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ کافی ہے. اس کے لیے عملی صورت میں ضابطہ فکر کافی ہے یا انقلابی منصوبہ بندی بھی آپ کے پیچھے ہے؟ جس طرح سے اپنے دل میں اللہ کے ہر مرحلے کے اوپر یہ امید ہے کہ وہ انقلابی چیز ہے. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا اور وہ بالکل منصوبہ بندی کے ساتھ پوری ہوشیاری کے ساتھ جہاں تک ہمیں سمجھ دی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا. یہ صرف ایک بات نہیں ہے کہ ہم یہ کرتے رہیں. ہر مرحلے پر ہمیں سوچنا ہے, ہر وہ قدم اٹھانا ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی سنت سے ہمارے لیے آئے گی. یہ وقت ساری کام کا ہے پوری ہوشیاری کے ساتھ. سب سے مشکل کام یہ اللہ کے نبی صاحب نے بتایا ہے کہ سب سے مشکل یہ کام ہے. تو اس میں اپنی بے گزارتی کے باوجود اللہ سے ہر وقت یہ درخواست ہے کہ ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی فرمائے, ہم کو صحیح معنوں میں صحیح منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 مرحلے ہیں. یہ تو صرف قرآن کے لیے ایمان لاؤ, عمل صالح کرو, اللہ کی دعوت پہنچاؤ اور اس راستے میں تکلیفیں مصیبتیں جو آتی ہیں سب کرو. یہ تو مجمل چیز تھی, لیکن اس میں ہر ایک کے لیے منصوبہ بندی بھی ہے, نظم بھی ہے اور خلوص کے ساتھ جگر کاری بھی ہے. ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی اور ڈاکٹر افراد صاحب کی تنظیم اسلامی اور آپ کی تحریر میں پڑھا لکھا عام آدمی سے تکلیف ہے. اگر کچھ بھی کسی کو یہ دین کے کچھ معاملات سے کچھ شناسائی ہے تو وہ میری کتاب پڑھے کہ شاہ ولی اللہ انہوں نے اتنا شرک پھیلایا. ڈاکٹر صاحب کی کسی محفل میں حاضر ہو جائے تو وہ کہیں کہ یہی صحیح معنوں میں اصلی ایماندار ہے, اسی کو اصل بنا کر ہم کوشش کریں گے تو اسلام کی سرفرازی ہوگی. زمین آسمان کا فرق ایک بات ہے. دیوبندیوں میں جن کو سب سے آگے وہ کر رہے ہیں یہ نقوی حسن صاحب جو پہلے دیوبند کے جو متعلم ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہی صحیح معنوں میں علم بردار ہے دین کے, وہ جو 3 پارے لکھ پائے ہیں اپنی تفسیر میں اشر مانتا کہلاتے ہیں. یا کا نام و یا کا نستعین اس کو شرک سے بدل ڈالا ہے. ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں کہ لیے بندگی کرتے ہیں صرف کے لیے اور تجھ سے مدد چاہتے اور پھر کی تصویر کا حاشیہ دیا. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے کسی بندیدہ بندے کو خالص رحمت الہی کا واسطہ سمجھ کر غیر مستقل جان کر ظاہری استعانت اس سے بھی کر لے تو یہ بھی جائز ہے. یعنی یا علی مدد اور یا رسول مدد کے ظاہری استعانت باطنی استعانت اس چکر کو دینے کے بعد اس توحید کو شرک میں بن جاتا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں یہ پائنیئر ہے, یہ علم بردار ہے ایمان کا, یہ فرق ہے زمین اور آسمان کا. تو دین کی سمجھ میں میرے
اور ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کہ میں نے دکھایا ہے مولانا مودودی صاحب کی ان کا عقیدہ کیا ہے، روح حیاتی جاتی رہتی ہے. یہ ان کے پیدائش کے لیے بایوگرافی میں لکھا ہے کہ ایک سال آنے کے بعد انہوں نے میرے باپ کو حیدرآباد میں بتایا کہ اس سال جہاں تمہاری اولاد ہونے والی ہے اور اس کا یہ نام رکھنا، اور اس طرح سے کچھ چیزیں میں نے بتائی نہیں. اور ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے. اب وہ ساری وہ چیزیں جو کبھی توحید کی تھی انہوں نے خود تفسیر القرآن میں اس میں نرمی پیدا کی ہے، کہیں اس کو بالکل بدل ڈالا ہے تاکہ ووٹ دینے والے جو عقیدے کے ثابت دینے والے نہیں ہیں وہ نہ بھڑکیں اور وہ ووٹ دینا چاہے ان کا ایمان برباد ہو جائے. کتنی جگہیں اس کی شادی میں نے کی ہے اور کتنی ابھی باقی ہے. تو یہ ان کا صرف ایک سیاسی نعرہ ہے. اسلام کا کوئی ان کے سامنے نہ تصور ہے، نہ ان کو علم ہے، نہ تحریر و شک میں یہ فرق جانتے ہیں. کون مولانا مودودی میں کہتے انہوں نے مودودی جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مسئلے سے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ جو ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ بھی ہم سے الگ نہ ہو اور تھے. باقی دوسرا کی چنتا ہے. اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ فرمائیں کہ خطرات صاحب کی جو تنظیم ہے اسلامی تنظیم اسلامی حکومت اسلامی اس میں واضح فرق کوئی موجود ہے یا ملتے جلتے ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں جن کو میں کافر اور مشرک سمجھتا ہوں ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے دیندار ہیں اور ایمان اور اسلام کے علم بردار. یہ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھا جب میں بھی نکلا ہوں جماعت سے بھی نکلا تو میں ان کے پاس گیا ہوں کہ آپ یہاں ان کو مہینے بچے کیا یہ میرے ساتھ دونوں مل کے کام کریں گے؟ تو یہ میرے ساتھ چلے آئے تھے. جب ماشاء اللہ اسی دن ایوب خان کا لگا کہ مل کے آتا 3 مہینے میرے ساتھ انہوں نے میرے دواخانے کا کام بھی کیا ہے. میرے اجتماع میں میرے بات تقریر بھی کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جو میرا ایک من تھا کہ یہ حق ہے تو میں کسی کو بھی بخشتا تو یہ اس پر ناراض ہوتے تھے. ہاں کہتے تھے اور آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں تو میں اس کا قائم مسئلہ ہوگا. ایک سوال ہے کہ مولانا مودودی مرحوم سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ کیا انہیں احساس ہو گیا؟ ویسے پہلے دیتا ہوں اگر ضروری سمجھے کیا انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی تشکیل کردہ تنظیم ان کی توقعات کے مطابق پوری نہیں ہے؟ یہ میں نے جب ان سے میں الگ ہوا ہوں تو مجبوراً ایک میرے ساتھ جو کراچی میں رہتے تھے وہ ان کا نکاح جو مرکز میں اب ان کے ساتھ ہو چکی ہے تو اپنے دھن سے ان کا نام نکلا جا رہا ہے ان کی شادی کے ساتھ. تو میرے کمپاؤنڈر بھی تھے اور کراچی میں ان کی شادی ہونے والی تھی تو طے ہو گئے. تو میں وہاں گیا تھا نکاح پڑھانے کے لیے. مودی صاحب نے نکاح پڑھایا بہرحال وہاں مودی صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی ہے لیکن بات چیت کوئی نہیں. یہ ان کے ساتھ ہوئی. پھر اس کے بعد آپ کیا تھے کیا انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ بنائی ہے یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اقرار بھی کیا تھا. میرے پاس کچھ خط ہیں. ایک صاحب نے مجھے یہ لکھا گجرات کی کہیں کہ تھے میں نے مولانا مودودی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ تحریک اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ جو ڈاکٹر عثمانی بھی اپنا کام کر رہا ہے اختلاف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی صاحب نے کہا کہ میں اس کو جمہوریت کے ذریعے سے اسلام کی سرفرازی کے لیے کوشاں ہوں اور ڈاکٹر عثمانی صاحب سے ہیں وہ جہاد کے ذریعے سے. تو میں انہوں نے لکھ تو دیا لیکن مجھے یقین نہیں آیا کہ مولانا مودودی سے جو میرا تجربہ ہے جس سے خفا ہو جائے تو چاہے دنیا نہ سمجھ پائے لیکن ان کا رویہ انتہا سخت ہوا قتل پر ہوا. یہ بات اس نے لکھنے کے لکھ دی لیکن میں یوں بیان نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے کہ مولانا مودودی کبھی ایسی بات ہے کہ دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے. وہ جہاد کے لیے چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں خیر وہ کتاب میرے پنجاب کے خطوں میں کہیں وہ خط ہوگا لیکن ڈاکٹر وہ ایک گجرات کے پامفلیٹ پڑا ہے جس میں یہ وہاں 2-3 دفعہ ذکر کیا ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کسانی کو اوائڈ کرتے رہے. اصل کا معاملہ یہ ہے کہ میں اطلاع کی میری میں دین حاصل کر رہا تھا لیکن میرے ساتھی تھے سفید پلس کے مالک پیسے والے تھے دلی سے وہ مجھ سے متاثر ہو کر میرے شاگرد بن گئے. تو ان کو بہت پہلے سے غلام اللہ صاحب کو اور عنایت اللہ صاحب کو یہ جایا کرتے تھے بجٹ کے مہینے میں سنڈے کے لیے
تو وہ مجھے یہ توحید کی بات کہتے تھے اور وہ والے بھی ایک حد تک توحیدی تھے، تو ان کو کافی رقم کیا کرتے تھے. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ میرے شاگرد بھی ہیں تو اب وہ مجھے کچھ کرنے کے لیے بھی یہ دونوں حضرات ایک مسجد میں میں نے میرے ایک کلاس کے اوپر مسجد سے دھوتے ڈال کر میں نے اس کی اطلاع کی تھی، اس سے پہنچا تھا لوگوں کے پاس. تو پھر جب یہ آتے تھے میرے پاس آنے کے بعد دعائیں بھی کرواتے تھے مختلف حالات تو یہ پیش کرتے تھے. تو میں سمجھتا تھا کہ بہرحال دنیا داری کا معاملہ ہے، میری حیثیت کیا ہے، نہ میرا کوئی اس طرح کے معاملات تھے. لیکن جب میں نے کتابیں لکھی خبریں آستانے اور تب ان کو انہوں نے کہا تب تعریف کی کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جب توحید خالص کے سبند میں لکھنے کے بعد جتنے ان کے بزرگ شاہ ولی اللہ سے لے کر اور دیوبند کے جو بڑے بڑے سے تھے ان کی کتابوں کے فوٹو دیکھ کر میں نے دکھایا کہ بناوی صاحب اسی ایک زنجیر کی ایک کڑی ہے، ان ساروں کو دیکھ جاؤ خالص کا اثر مشکل. اس وقت ان کا رویہ بدل گیا اور جو لوگ ان سے مل کر آئے ہیں ان سے میرا انہوں نے کہا پہلے صحیح جا رہے تھے اب پٹی سے اتر گئے. جتنے سے میں نے پوچھا جس نے جواب دیا ہے وہی پٹی سے اترنے کا ذکر. پھر اچانک اتنے دنوں کے بعد 9 جولائی کو میرا گزشتہ سال سے پہلے جو سال ہے یہ راول پنڈی میں افاظ اللہ صاحب کے یہاں وہ 9 سے شروع ہوا تھا 11 سے دکھت آیا. تو اس کے بعد ایک کچھ رات خط ان کا لے کے پہنچے. اس کا مضمون یہ تھا کہ میں 3 مہینے سے بواسیر کے بیماری میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے شفا دی، لیکن اس کے بعد حکومت کی طرف سے مجھ پر پابندی مل گئی کہ 3 مہینے کے لیے تم گجرات سے باہر نہیں جا سکتے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. اب یہ مجبوری ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج جانے سے پہلے میرے پاس حاضر کی تشریف لے آئیے اور تاکہ دونوں جو پرانے دوست ہیں وہ جگہ ہو جائے. یہ میں نے تاکہ منگل بات سوچ کے میرا ماتھا ٹھنڈا کی ہے اس قدر ہو کے. اور یہ اپنے پرانے 80 برس سے یہ ہوشیار خواب موضوع ہے، یہ مجھے چارت دے میں کرنے چارت دے دیں کوئی وجہ ہونا چاہیے. پھر وہ خیال آیا جو ہمارے بشیر صاحب نے جو ان کے مختلف حلقے ہیں گجرات میں اور سرگوزا وغیرہ میں وہاں داخل ہو کر ان کے کچھ جن کے سامنے بیان کیے ہیں تو ان کے ماننے والوں میں بے چینی پیدا ہوئی ہے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان پر چھوڑ کر ہماری طرف کر لیا ہے. انہوں نے کہا بس ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، یہ مجھے یوں بلا رہے ہیں ان کے پاس جاؤں ادھر کی باتیں کریں اور آخر میں یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر عثمانی آیا تھا، میں نے اس کو سمجھایا، شرمندہ ہوا، معافی مانگ گیا ہے کہ میں ایسی بات نہیں کروں. اس کے بعد میں نے سب سے کہا اپنا معاملہ یہ ہے تو میں نے کہا میں ان سے یہ ایسے ہوشیارات بھی ہیں، میں ان کو خط لکھنا بھی چاہتا. ہمارے ساتھ ناجب الامور ہیں لطیف صاحب، ان سے کہا آج پیر شریعت ہیں اور حسین علی جن کے آپ شاگرد ہیں وہ بھی حسین عثمان خان کے مرید تھے اور نقشبندی سے سلسلہ ہو یا قادریہ سب میں بہتر وجود کا جو نظریہ ہے یہ ان کی نموں کا خون ہے. اور یہ شرک ذات کا یہ ایسا کارخانہ ہے کہ ایک جن کے کو 10 کروڑ حصے میں بانٹ دو تو ہر ٹکڑا جو ہوگا وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہوگا، تو یہ ذات کا شکر. آپ اس کے اندر پیر شریعت ہیں، ان کی بیعت لیتے تو اگر آپ نے توبہ کر لی ہو، رجوع کر لیا ہوگا وہ تو بتائیے. اور اس سے پہلے آپ کا عالم یہ تھا جب آپ لوگوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تب میں بالکل ایک لاشا تو ہو سکتا ہے اگر اللہ نے باقی رکھا تو وہ اس کا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنتے ہیں درود وغیرہ یہ جو مانے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. اور آپ کا فتویٰ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قبر نبی میں صرف درود السلام کا سننے والا معجزے کے طور پر مانے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے. تو یہ تضاد کیسے کہ چند سال پہلے تک آپ کی جنگ تھی کہ جو بھی چاہے وہ دیوبند کا ہو یا غیر دیوبند کا جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ بدل گیا اور فتویٰ بدل گیا. تو پہلے آپ کافر تھے فتویٰ یہ اب قرآن اگر آپ نے اس سے توبہ کر لی ہو اور رجوع کر لیا ہو کہ ہاں تو قبر نبی پر بھی جو مانے تو وہ بھی کافر ہے تب تو ٹھیک ہے. تب پھر اس کے بعد ہم جائیں گے بھی ہم آپ کو اپنا بڑا مان لیں گے کہ پرانے آپ آدمی ہیں، عمر میں بھی علم کے لحاظ سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد ڈنگا میں ہمارا اجتماع تھا، وہی حضرات جو ہمارے پاس خط لائے تھے وہ آئے، انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے ابھی تک ایک تو آپ نے اس خط کی نقلیں کی اور سارے ساتھیوں کو بانٹا. نے کہا یہ ہمارا خط تھا، اگر ہم بانٹتے ہیں تو بتاؤ اس پہ کیا ہے. پھر دوسری بات کہ تم نے
ان کو جواب نہیں دیا. ہم نے کہا ان کو پاس ہم نے یہ خط بھجوا دیا ہے کہ اگر تم نے توبہ کر لی ہے, رجوع کر لیا ہے تو ہم حاضر ہونے کو تیار ہیں, کیونکہ ہمارے دوستی صرف ایمان پر ہوتی ہے. اگر ایماندار بن گئے ہیں آپ تو پھر آپ ہمارے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر ایماندار نہیں بنے ہیں تو ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, بلکہ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں ابراہیم کی اسوے کی پیروی کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اور حکم دیا ہے. تو اس کے بعد سے پھر ادخال الباغی کی کتاب لکھی کہ چند بات میں نے پڑھے ہیں اس کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے وہ چھوٹا کورس جو 3 سال کا ہوتا ہے وہ پڑھا, حالانکہ ایسا کوئی کورس دنیا میں نہیں ہوتا. یہ بتانے کے لیے کہ یہ پڑھنا نہیں ہے. اور اس کے بعد 2 چیزیں اور بھی تھی, تو میں نے کہا رہے تو اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, میں ذرا پڑھ سکی بھائی, جب یہ میں نے دیکھا ان کو جب یہ سنائی ہے اور یہ بات انہوں نے کی ہے, اصلی بات یہ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر وہ صاحب جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا وہ ابھی 6-8 مہینے ہوئے, ان کے بھائی یونیورسٹی میں ملازم ہیں, وہ آئے تھے, انہوں نے سب بتایا تو ان کے سامنے میں نے معاملہ کیا. یہ بھائی سن کے اتنی تعریف کرتے ہو, ان کا معاملہ یہ ہے اس سے کمائی ہوتی ہے. آخر اس شان میں جو رہتا ہے وہ کمائی تو نہیں ہے, سوائے یہ بس بندی سے اس سے اور یہ سارا کر رہے ہیں. اور پھر جب ان کے آدمی پوچھتے پنجاب میں اور سرحد میں ان کے دوسرے ہیں طاہر صاحب, ان کا خطا ہے. جب میں اس سے پہلے گزشتہ سال سوات میں گیا تھا تو وہاں پر بات بہت پھیلی, تو ایک خط میرے پاس آیا اس کے بعد لوگوں نے طاہر صاحب کو بنایا تو پختوں نے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ملا اور میں نے کہا آپ کے چونکہ میں کتنے پہنچ چکا تھا, ان سے پوچھا کہ آپ نے اور ڈاکٹر عثمانی نے کیا کہتے. طاہر صاحب نے کہا کہ میں اختلاف کیا, میں کراچی گیا اور میں ڈاکٹر عثمانی سے کہا کہ تم نے ہمارے اسلاف کے خلاف یہ جمع درازی کی ہے, یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں. تب جب میں نے کہا اقرار خود کرتا ہے کوئی عالم نہیں ہوں, مجھ سے بات نہیں کی, اور اللہ جانتا ہے یہ خالص پرے بن اٹھے کبھی میرے پاس وہ آ جائے گی تو کیا کروں. خالص دنیا دار ہیں, اور اس لیے میں ان کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت خراب کروں گا. اب سنا کوئی دوسری بات بھی ادخال باغین کی, کوئی دوسری سچائی, تو ان کے لیے یہی ہے کہ بالکل خاموش. اور میں کہتا ہوں کہ کم نہ کنت اس کے بجائے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی تحریک اس وقت موجود ہے جس سے آپ کا اشتراک ہوتا ہے, آپ کی تحریک؟ کہ آج کل ساری دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں معلوم, چاہے وہ اخوان کی ہو چاہے کسی اور کی, کیونکہ دنیا میں آج تک جو میرا کہنا ہے, عربی میں بہت سی کتابیں مختلف عرب ممالک میں گئی ہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ آج ایمان کسی ایک مسلک کے اندر دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مسلک کسی مسلک سے وابستہ ہونے کا اعلان کرے اور اس کے اندر ایمان ہو. کہ یہ جو کفر و شرک ایک یہ میری سب قدم میں زندہ ہے, دوسرے کے اعمال پہ, یہ دنیا کے آج کے ہر مسلک کے اندر یہ بات. ڈاکٹر صاحب کیا اس سلسلے میں حکومت کو بھی آپ نے کوئی تجاویز دی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں, اور سنت یہ کہتی ہے کہ اگر دم نہ ہو تو شیل کو دلیل کرو اور ابتدا نہ کرو. کسی نبی نے اور کسی اللہ کے صحیح معنوں میں دعوت حق اٹھانے والے نے ابتدا یہ نہیں کی ہے کسی بادشاہ کو للکارا ہو, بلکہ ان سے مایوس ہو کر پھر عوام کے اندر اس نے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا ہے. عوام بھی اور اس میں کچھ خواص بھی ہوتے ہیں, وہی متاثر ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو نائب جو اس وقت جو نظام رائج ہوتا ہے اب اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے کہ اس کے مقابلے میں توحید کی دعوت اٹھ رہی ہے, آخرت کا پیغام دے رہا ہے, لوگ بگڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ خود یہ دعوت کرنے والا جا کر ان سے براہ راست تصادم پیدا کرے, ان کو پریشان کیا جاتا ہے. آخر کار جب یہ دعوت بڑھتے بڑھتے اپنا جماع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں, جو نظام پر قائم ہوتے وہ مخالفت کے اوپر وہ اقدام کرتے ہیں. تو اس لیے جیسے اللہ کے نبی صاحب نے اور سارے انبیاء نے کیا, اسی طرح سے یہ دعوت اور اس سکون اور بڑے بغیر شور و شر کے یہ اٹھتی جائے کہ جو کام ہو بھی پایا ہے اس کو بھی کان خبر نہ ہو کہ یہ بھڑک اٹھے اور قبل وقت کہ کوئی قوت نہ ہو اور کچھ اندازہ نہیں. تو اس طرح سے اس کو صحیح سمجھ کر ہم کوشش کر رہے ہیں. اپنی پرستی بالکل ہم نے بند کر دی. ہم مسجدوں کا ذکر کرتے ہیں
نہ ہمارا کیا کام ہوا، ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے. کہ ہم جانتے ہیں سب سے بڑا دشمن جو ہمارا وہ ہے شیعہ. اس کے پاس انٹیلیجنس ہے، اس کے پاس عقل خلط ہے، اس کے پاس وسائل ہے اور خبین کی ویسا ہے، اور وہ حکومت میں بھی اپنا اثر رکھتی ہے. تو اس لیے ہم براہ راست ابھی ہمارے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہم براہ راست للکاریں گے. باقی لوگوں کے ذہن کو موڑنے کے لیے جو یہ حکمران طبقہ ہے اس کی حرکات کو اس کو کوشش کے ساتھ کیا اس کا معاملہ ہے اور اس دنیا میں اس طرح سے فریب کاری سے خود پردی کی روش اختیار کر رہی ہے. وہ جہاں سب کا ذکر کرتے ہیں وہاں اس کا، لیکن اس کو ہم نشانہ نہیں چاہتے اور نہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کے بعد اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دور گزرا ہے جس سے دور حکومت سے موجودہ دور میں کوئی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ مجھے تاریخ میں جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے کوئی ایسا دور نہیں گزرا، اس لیے کہ اس وقت سے لے کر اس صدی کے شروع تک بہرحال دنیا میں چاہے ایمان نہ ہو مسلمانوں کے اندر، لیکن مسلمان حکمران پہ ترقی کی کبھی ان کے اندر خلا نہیں پیدا ہوا جو آج قائم ہو گیا ہے. یہ کہیں حاکم نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں تھا. دنیا جا رہی ہے، گھومتے ہیں، جنگیں ہیں، انہیں کے ساتھ خلیفت مسلمان. اب جو معاملہ آیا ہے اب کہیں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں. اب ظاہر اس کی طرف انسانوں لوگوں کا متوجہ بھی ہو سکتا ہے، متوجہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ اب وہ اصلی معاملہ آ گیا ہے کہ بغیر ایمان کی دعوت کی کہیں اور سے کوئی مدد ملنے والی نہیں. جب کہیں جو اس ایمان کو جس چیز کو ہم پیش کر رہے ہیں سب اس کے مخالف ہیں، کسی سے کیا مدد. لیکن ایسا کوئی دور بھی گزرا نہیں. کبھی نہ کبھی ہمیشہ 1400 سال میں سوائے 1916 کا کے بعد سے جو دور گزرا ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو کہیں حکومت کی شکل میں قبضہ حاصل نہیں ہے. اس لیے اب یہ مسئلہ کھل کر آ گیا ہے. جب لوگ سمجھ سکیں تو سمجھیں کہ وہی ایک طریقہ ہے، کہیں اور سے مدد ملنے کی امکان نہیں سوائے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے دین کی رہنمائی میں آگے تو وہی ہوگا جو قرآن و حدیث سے ابو بکر صدیق نے جو رائج کیا اس کو پروان چڑھایا ہے عمر فاروق نے، اور پھر ان کے نواسے عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال میں کیا ہے. وہی بنیاد ہے، وہی قرآن حدیث کی بنیاد وہی ہمارے سامنے ہے. جب کبھی بھی ہم کبھی اٹھیں گے انداز یہ دے گا اسی انداز سے اسلام کا پروگرام ہے. اور اگر یہ سوال ضروری ہوا تو آپ کیا میں پاکستان کے فوری بات کیا اختیار کرنا ضروری تھی اور غلطی اور کیا میں پاکستان وہ میں جوانی میں میرا عالم تھا، 26-27 برس کی میری عمر تھی، ڈاکٹری میں کر رہا تھا. تو اس وقت بھی میں ہنستا تھا کہ تقریریں ہو رہی ہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر، اور جو تقریر کرنے والے ہیں شراب کے نشے میں بدمست ہو کر تقریریں کر رہے ہیں. کوئی خبریں پوچھتا ہے، کوئی پیر. اس وقت بھی کہتا تھا یہ ایمان کے لیے نہیں قومی جنگ ضرور ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہیں وہ اپنا کچھ سیاسی اقتدار یا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ اسلامی جنگ ہے یا اس کے اندر ایمان کا کوئی دخل ہے یہ میں نے کبھی نہیں مانا ہے. تو یہ نہ اس خالص ایمان کے لیے اٹھی ہے اور نہ آج اس کے لیے کوئی سارا جو شریعت بالبغار یہ خالص سیاسی ہے، کیونکہ جب ایمان نہیں ہے تو کیسی شریعت اور کیسے شریعت کے اوپر عمل. تو وہ جو اٹھی ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خالص احسان ہے کہ اس نے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ صحیح دعوت حق اٹھے توحید کے بلبوتے پر قرآن و سنت کی رہنمائی میں. اور یہ پاکستان کا بننا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے. اور اگر میں نے یہاں کچھ اپنے شکل میں کوشش کی ہے، اگر ہندوستان میں ہوتا ہندو اور سکھ اور سارے موجود ہوتے تو میں اپنے اندر جو اس وقت خدمت پا رہا ہوں شاید اس وقت میری ہمت نہ ہوتی. صحیح بات نہیں، تو میں اس کو خالص سمجھتا ہوں کہ دین حق کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے. جن لوگوں تک آپ کی آواز پہنچی ہے ان کی ایک رائے ہے کہ یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان فرقوں کے پیروکار اپنے اکابرین کے علاوہ کسی کی رائے پر توجہ نہیں دیتے. اگر جب تک وہ اکابرین یہ نہ کہیں کہ ہمیں غلطی لگی ہے وہ لوگ ہٹ در نہیں کریں. تو ان جنوں کی ہمدردی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فروعات کے بارے میں جو عقائد بن چکے ہیں اگر ان کو براہ راست نہ چھیڑا جائے
اس میں وہ لوگ آپ کی تحریک، آپ کی بات دعوت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو کیا یہ ممکن ہے اس میں کوئی رعایت برتنا؟ میرا کوئی شروعات کے اوپر تو کوئی مخالفت کسی سے نہیں، مگر صرف ایمان کی مخالفت ہے کہ تم شرک مانتے ہو، تم جو مشرکین و طاغوت ہیں جنہوں نے کہا ہم اللہ کی ذات کے ٹکڑے، ہمارے باپ بھی ایسے تھے، گھوڑے کیوں عورت کو دیتے تھے، عورت کیوں متبدل کرتے، اللہ کے اندر فنا ہو جاتے تھے، فرشتے ڈھونڈتے پھرے ان کو، اور اللہ کے پاس پہنچے کہ مالک سب جگہ ڈھونڈ رہے، یہ شاہ اللہ کا جو بات ہے یہ کہیں نہیں ملا، فرمایا وہ قبول میں جو پن ہو گیا تو کہیں نہیں ملے گا، اور خالص ہماری جو اللہ سے جو وقار ہے اس کا بیٹھا ہم کسی معاملے میں ہم زبان میں نہیں کھولتے، ہمیں اس کو نہیں بنایا، ہمیں صرف ایمان کو اصل بنایا ہے، یہ نہیں خراب ہے، باقی ہم نے کسی اور چیز کو نہیں چڑھایا ہے۔ اب تک آپ نے جماعت نہیں بنائی یا اس کا نام نہیں رکھا، صرف تحریک کی شکل ہی دعوت کی؟ قرآن اور حدیث کار ہوں گے بعد میں مشکلات پیش نہیں ہوگی جماعت کے نہیں، جب نام رکھنے کے بعد اگر کوئی نام ہو جاتا ہے تو اس کی اصلیت پیدا ہو جاتی، جیسے جماعت اسلامی میں رہا ہوں، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کے جو رکن ہے وہ راز کی اگر کچھ باتیں ہیں تو ان کے اوپر آشکارا ہو جائے گی، ان کو حق پہنچتا ہے اس میں، اور ان کے مقابلے میں متقی اور پرہیزگار جو رکن نہیں بنا ہے، ابھی اس نے درخواست نہیں دی ہے، اس کو کوئی حق نہیں، اور پھر اس کے بعد میں دیکھا یہی ارکان ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر یہ اس قدر ذریعہ حرکتیں کرتے دنیا داری کی، لیکن اس کے اوپر کوئی دست نہیں، یہ جو ایک طرح کی یہ رکاوٹ ہے یہ اصلیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل الجہاد، تم تو مسلم ہو، اللہ کو مانتے ہو، اب اس کے اندر تم جماعت اسلامی والے ہو یا علماء اسلام والے، یہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور نہ اللہ کے نبی سمجھنے کو ایسی بات کہیں حدیث قرآن میں اس کے نئی الگ جماعت مسلمانوں کے اندر امت صدر بنانے کی اجازت کا مجھے کوئی جواب نہیں کے مطابق ہے، اور جماعت کا نام رکھنا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کے بارے میں مرحلہ مسئلہ یہ کہ کوثر درجے کے خاندان میں پیدا ہوا، ایک شرط نہیں میں نے پڑھی، قرآن نہیں، اب یہ چیز سے تعلق نہیں رکھتی، اور یہ میں نے ڈاکٹر ایم بی بی ایس کیا میں نے، اور اس کے بعد پھر آ کر جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے بعد جب چوٹ کھائی تو میں نے کہا خود میں دین حاصل کروں گا، میں نے دین تعلیم حاصل کی اور وہ سمجھ لی، اور پھر مقامی آ گیا جو میرے تاکہ میری حیثیت شخصیت بس یہ ہے کہ میں ایک جگہ پیدا ہوا لکھنؤ کے قریب، اور اس کے بعد ایم بی بی ایس کیا لکھنؤ میڈیکل کالج سے، اور اس کے بعد کنسل کالج میں کیا جواری، اس کے بعد بات آرمی میں نہیں گیا ہوں، جب لڑائی ہوتی ہے آیا ہوں تو یہاں سے اس طرح آیا ہوں کہ ریاض علی خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کی ڈاکٹری وہاں کا انتظام ہے، لیکن جو مشرقی پاکستان میں جو ہمارے کیمپ ہیں اس کے اندر کوئی انتظام نہیں، تب میں آیا تھا ہوائی جہاز سے، اور یہاں سے پھر میں ان کے ساتھ لے گیا اور جالندھر اور آدم پور دوسری جگہ کیمپوں میں رہا، خدمت کی، وہاں ماں اور بہنوں کی کٹی ہوئی چھاتیاں اسلامی روانے ہیں سب کچھ، تو اس کے بعد میں پہلے سے ہی آیا، پھر یہاں آنے کے بعد چلا گیا واپس 10-20 دن کے بعد، اب بال بچوں کو اپنے باپ ماں کی مریض میں نہیں تھی اور بھائیوں آپ لے کے ہماری جو کراچی میں علاقہ ہے وہاں میں لینا شروع کیا، پنجاب میں گیا ہوں، جو جب اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا نا تب میں یہاں سے مشرق پنجاب گیا، ان کا اسپورٹ اور ان کے بعد جو جا رہے تھے آئی وہاں کیمپوں میں رہا ہوں، پھر آنے کے بعد پھر کشمیر کی جگہ میں اس کے 7-8 مہینوں کے بعد وہاں چلا گیا، اور وہاں جب چیف فائر ہوا تو پاکستان آرمی کو جوائن کیا، اس کے بعد نکلنا ممکن نہیں ہوگا، اور میرے پریکٹس اللہ کو یہاں بھی بہت میں سماجھ اور میں کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے پوزیشن کا موقع تھا تو میں نے کشمیر آرمی کو جوائن کیا، کشمیر آرمی تو وکیل محمد صاحب ہمارے وہ تھے میں تو دنوں کا انچارج رہا ہوں، نہیں اس وقت تو
میں لیفٹیننٹ تھا 2 فٹ والا. جب یہاں سیز فائر ہوا تو میں نے کہا میرا کام کیا. سیز فائر کے بعد اور مجھے وہاں میں مارک دیکھ گیا تھا اس پنجاب. اور جب یہاں آیا ہوں تو جلندھر میں رات کو پہنچا. اس کے بعد صبح جو معلوم ہوا کہ یہ ملزم کے لوگ ساری خواتین اور مائیں بہنیں بھاگی جا رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ 17 ہماری بٹالین پاکستان اور ہماری آزاد کشمیر کی گھیرے ہوئے تھی پوچھ شہر. پریزم سنگھ وہاں پر سیو تھا اس کا اور اس کو ایئر سے راشن آتا تھا. لیکن ہم نے ہمارے اندر حال یہ تھا کبھی وہ کہیں پاکستان والے کہ ہم کورنگ فائر دیں گے تو ایڈوانس کرو حملہ کرو پھر کیوں کر. تو وہ ایک نے کورنگ فائر بھی نہیں کیا, دوسرے نے ایڈوانس نہیں کیا. اسی میں ہم لگے رہے. یہاں تک کہ پریزم سنگھ کا سامان اور اس کا راشن تک ہوائی جہاز سے آتا تھا تو اس نے کاؤنٹر اٹیک کیا, پوری مندر کی تحصیل کر دیا. اس وقت تک پہنچے. پھر بتایا کہ شکست کے بعد شیر سیکٹر میں جو ہمارے پاکستان آرمی کے میجر تھے ہمارے پاس جو ڈاکٹر باجوہ تھے ان سے کچھ پہلے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے انٹرویو کے لیے لاہور جانا تھا. تو شکست کے بعد جب میں واپس لاتا ہوں لاہور تو پنجاب کے مقام پر ان میجر صاحب سے جب میں میرے ساتھ تھے میں ان کا ڈاکٹر سے وہ ملے. میں نے کہا کہ میجر صاحب آپ یہاں کہاں؟ تو صحت کے علاقے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں گھبرا گیا میں یہاں نہیں. اور حالت یہ تھا کہ پہاڑی علاقے میں بہت ایڈوانس بھی کرے تو 1 میل بھی 10 دن لگ جاتے. اس وقت پاکستان کے عالم یہ تو وہ بتاتے تھے باجوہ صاحب پنجابی جو جانتے کہتے ہم وہاں گئے تو وہ جو ہندو ان کے جاننے والے اس زمانے میں کتنی دیر ہوئی تھی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. وہاں سے وائرلیس سے کہیں کہ بھائی کہیں ملاقات کرو تم تو کہیں ملتے. اس طرح کی یہ وہ کیفیت وہاں دیکھی تھی کہ ہر اس عالم میں. اور اس کے بعد یہاں رہا جھارکھنڈ میں. اس کے بعد منفی ایک جگہ تک پانی کی وہاں ہم تک پہنچ گیا. جب چیز پار ہوا تب میں نے کہا اب میرا کام نہیں. ہاں جب پاکستان کی 6 دسمبر کو یہ ہوا تو میں شیخ کو چل دیا. یہاں لاہور آیا. یہاں لوگوں نے اس وقت کالا کھانا باندھ کر کرنے تھا. اس پہ اعلان ہوا تھا بہت سے سکھ آ گئے. وہاں پر لوگوں نے ایک سمجھ کے جلوس بھی نکالا. اس کے بعد 12 تاریخ میں داخل ہو گیا فوج میں. وہ پوری طرح سے وہاں بھی پھر اس کے بعد 8.5 مہینے تک جو 22 کو ہو گیا کوشش کرتا رہا. 8.5 مہینے کے بعد تو چلا گیا. مسلسل جا رہا ہوں. اس کے بعد پھر 72 کی جنگ میں 71 کی جنگ میں جس میں میں 8.5 میں تھا. پھر جب 71 کی جنگ ہوئی تب میں وہاں پہنچا حیدرآباد میں. وہاں بیٹھا رہا یہاں تک کہ شکست ہو گئی. انہوں نے ہم کو سینے بھیج دیا کہ جاؤ. میں وہاں ان کو چھوڑ کر سب میری تجارت کے مدد رکھا ہو گیا. اور یہ علیحدیز کو میں نے اپنی جگہ بنائی. یہ شادی توحیدی ہوں اور یہ راج پور سرگودا لے کر پشاور تک ان کے مسجدوں میں ایک اندر کا یہاں ایمان کی خرابی کی جا سکتی. اور 65 میں جب تقریریں کرتا تھا تو یہ کہتا لوگوں آج تم خوش ہو کہ تمہاری فتح ہو گئی ہے, لیکن تمہارا جو ایمان ہے کہ فتح اللہ نے نہیں دی بلکہ داتا صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے اور ان کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ ایسا اب کو کوئی معاملہ آیا تو اللہ تم کو ایسا دلیل کرے گا تو سب تک محبوب ہے. میں جا رہا تھا کبھی رات کو اس راستے میں بھی آ رہے تھے تو وہ تھا کہ میں ٹریول تھا دو رات ہو گئے رات کو ہوتا وہ پہلے گیا تھا تب مجھے بہت کچھ بتا دیا. آپ اٹھا دیے تب ایک مطلب میں نے ان کو راستے میں راستے جاتے ہوئے وہ 15-20 دن ہو گئے. اس کے بعد پھر میں جا کے ایک سال کی کوشش کی. پھر جب میں کبھی آیا ہے کہ مولانا مدی صاحب نے اس کو کہا تھا تو جب چھپاتے ہو جب انہوں نے یہ کہا میرا بھائی وقت بیمار تھا میں اس کے اوپر اپنے بات کے طور سے سمجھتا تھا. وہ بیمار ہو کے میں نے وفات پا لیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں میرے مرنے کے بعد کوشش نہیں چاہیے, لیکن ابھی یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا ہے کہ
اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جہاد ہے، نبی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اعلان کر دیا تو دیکھ لینا بھائی اس پر جانا دیکھیے کتنے دنوں کے بعد کی بات سے انہوں نے اعلان کر دیا اللہ نے کہ نہیں ہماری فوجیں بھی ہیں وہ معاملہ صاف ہو گیا. تب میں کشمیر آیا اور کشمیر میں سارے 3 مہینے جب یہ اس وقت چھٹکار ہو گئی زندگی انہوں نے کشمیر کو اپنے یہاں ایسے نہیں اور 3 مہینے کشمیر کا حال حیدرآباد میں ہے. اس کے بعد 28 یہاں آیا اور اس کے بعد 65 میں جو ہے 65 میں میں رہا ہوں.